بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے مبارک دن کی بات کریں گے جو ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتیں نازل کی ہیں، اور جس دن کی فضیلت قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل ہوئی، سورۃ الجمعہ۔ یہ دن ہے جمعہ کا دن۔ جمعہ وہ دن ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جس پر وہ جنت میں داخل ہوئے، جس دن وہ زمین پر اتارے گئے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ صحیح مسلم۔ یعنی سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ سامعین، تصور کیجئے، ایک دن جو اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے افضل ہے۔ فرشتے اس دن سے ڈرتے ہیں کیونکہ قیامت اسی دن آئے گی۔ آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب جمعہ کے دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ دن مسلمانوں کی عید ہے، اجتماع کا دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، اور اس دن کی سب سے بڑی عبادت ہے نماز جمعہ، اور اس دن کا سب سے افضل عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمعہ کے دن کی فضیلت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، یعنی جمعہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے۔ یہ دن اللہ نے ہماری امت کو خاص طور پر عطا کیا ہے۔ یہود کو ہفتہ ملا، نصارہ کو اتوار، لیکن اللہ نے جمعہ کو ہمارے لیے منتخب کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اب ذرا سوچیں، اگر یہ دن اتنا مبارک ہے تو اس دن کی عبادتیں کتنی فضیلت والی ہوں گی۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ خیرا الا آتاہ ایاہ، یعنی جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ سے کوئی بھلائی مانگے تو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ علماء کہتے ہیں گھڑی عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے کی ہے، یا خطبہ کے دوران امام کے بیٹھنے کے وقت کی۔ تو سامعین، جمعہ کے دن دعائیں مانگیں، اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں طلب کریں۔ اب آتے ہیں نماز جمعہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یعنی اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ نماز جمعہ کی فضیلت اتنی ہے کہ جو شخص اچھی طرح غسل کرے، پاک کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، جلدی مسجد جائے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے خطبہ سنے، تو اس کے پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 3 دن زائد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فکأنما قرب بدنۃ
ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ فکأنما قرب بقرہ، یعنی جو جمعہ کے دن جنابت کا غسل کرے پھر مسجد جائے تو گویا اونٹ قربان کیا، دوسری گھڑی میں جانے والا گویا گائے قربان کرے، اور اسی طرح اخیر تک انڈا قربان کرنے تک کا ثواب۔ اور جو پہلے آئے امام کے قریب بیٹھے تو ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب۔ سامعین، آج کل لوگ نماز جمعہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، خطبہ کے دوران باتیں کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 جمعے سستی سے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ نماز جمعہ فرض عین ہے، اسے چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کا درجہ اونچا۔ جب امام منبر پر بیٹھے تو قلم بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے جاتے ہیں۔ اب سب سے اہم بات جو ہمارے موضوع کا مرکز ہے، جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعہ، یعنی جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ ایک حدیث میں ہے ان احب ایامکم عند اللہ یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، یعنی تمہارے دنوں میں اللہ کو سب سے محبوب جمعہ کا دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سامعین، درود شریف پڑھنے کی فضیلت تو عام دنوں میں بھی ہے، بے شمار ہے۔ ایک درود پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، قبر میں نور ہوتا ہے، پل صراط پر روشنی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جمعہ کے دن یہ فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کا درود فوراً پیش کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور عام طور پر درود ابراہیمی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، تصور کیجئے ہمارا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کیا اس سے بڑی سعادت ہو سکتی ہے؟ آج سے ہم عہد کریں کہ ہر جمعہ کم از کم 1000 یا 500 یا کم سے کم 100 درود ضرور پڑھیں گے۔ گھر میں، مسجد میں، کام پر، سفر میں، ہر جگہ درود پڑھیں۔ اب ذرا سوچیں، اگر ہم جمعہ کے دن غسل کریں، پاک کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، سورۃ الکہف پڑھیں جس کی فضیلت ہے کہ 2 جمعوں کے درمیان نور چمکتا رہتا ہے، نماز جمعہ ادا کریں، خطبہ غور سے سنیں، عصر کے بعد دعائیں مانگیں اور درود کی کثرت کریں تو کیا ہماری زندگی نہ بدل جائے گی؟ گناہ معاف، درجے بلند، دنیا و آخرت کی بھلائیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفاعت۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کا دن اللہ کی رحمتوں کا طوفان ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ موبائل، ٹی وی، دکانوں میں وقت ضائع نہ کریں، مسجد کی طرف دوڑیں، درود پڑھیں، اللہ سے مانگیں اللہ ہم سب کو جمعہ کی برکتیں نصیب فرمائے، نماز جمعہ کی توفیق دے اور درود شریف کی کثرت نصیب فرمائے۔ آخری بات،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا۔ تو آئیے آج سے مقابلہ شروع کریں، کون زیادہ درود پڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔